اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا. جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، جہالت کا وہ دور تھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بدلہ لینے میں اپنی نسلوں تک وہ لڑائی کو جاری رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لا کر قرآن کریم جو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا، قوم کو سمجھایا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ معافی کو لازم پکڑ لیں، معاف اور عفو اور درگزر کیا کریں، لوگوں کی طرف سے جو تکلیف ہو اس کو جو ہے برداشت کریں اور معاف کر دیں. مومن کبھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، جیسا کہ 2 دن پہلے ہم نے تراویح میں یہ آیت سنی: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ مومن تو وہ ہے کہ غصہ آئے تو غصے کو پی جائے اور اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دے، اور اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کا راستہ بتلایا کہ فطری طور پر غصہ تو آئے گا، لیکن کامل مومن وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے. اور دوسری بات یہ بتلائی کہ مومن دل میں کینہ نہیں رکھتا کہ جب میری باری آئے گی تو میں بھی بتاؤں گا، جب اس کا موقع آئے گا تو میں بھی بتلاؤں گا، جب اس کے یہاں کوئی تقریب، کوئی جو ہے دعوت وغیرہ ہوگی اس وقت میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. قرآن کہتا ہے کہ کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دل میں کینہ نہیں رکھتا، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرتا ہے، اور ساتھ میں معاف کر دینے کے بعد بھی اس پر جو ہے احسان والا معاملہ کرے. اور جو احسان والا معاملہ کرے، اللہ فرماتے ہیں
میں احسان کرنے والوں کو اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے قوم کو یہ سمجھایا، اور جہالت کی بو اور جہالت کا رنگ اور جہالت کے اطوار اور جہالت کی رسمیں اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے رہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ کتنا خطرناک سلوک ہوا کرتا تھا۔ طبری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جہالت کے دور میں جب کوئی آدمی اپنے کھچر پر سوار ہو کر جاتا، راستے میں اس کو پانی کی پیاس لگتی اور اس کے پاس پانی موجود نہ ہوتا تو وہ اپنی کمر سے خنجر نکالتا، کھچر کی کمر میں گھونپتا، اور جو ہے اس کے اندر سے جو خون نکلتا وہ اس کو پی لیتا اور پھر اسی کے اوپر سوار ہو کر آگے بڑھتا۔ اس کو یہ دل میں خیال نہیں آتا کہ کھچر کو میں نے زخمی کیا، اس کا زخم، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھے گی، کتنا پریشان ہوگا، یہ رحم نام کی چیز تھی ہی نہیں۔ تو جو ہے شریعت نے آ کر بتلایا کہ ماں باپ کے کیا حق، مذہب اسلام نے آ کر یہ تعلیم دی کہ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، ازدواجی زندگی سے جو رشتے قائم ہوئے اس کا کیا حق ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے مذہب اسلام میں بتلائی گئی، اور حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے پورا دین، مکمل دین آپ پر اتار دیا، آپ کو جو ہے ایک ایک بات کی تعلیم بتلا دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم کو سارا کا سارا دین پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو یہ پورا دین جس کے اندر یہ تمام تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے ہم جو ہے اس کو معاف کریں، اور ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو چاہے اجنبی ہو، چاہے ہمارا پڑوسی ہو چاہے ہمارے دور کا رہنے والا ہو، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی ہمارے خلاف جو چاہے اپنی زبان سے بولے، جو چاہے اپنے ہاتھوں سے کرے، ہم جو ہے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ایسے جو ہے جاہلوں کی باتوں کی طرف اپنے کان نہ دھرے، بلکہ جو ہے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی والا معاملہ کیا اور اس نے ہماری تعریف کی اور ہمارا دل خوش ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ کام ہم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا، خالق کی رضا مقصود نہ تھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کے ساتھ، کسی کو ہم نے افطاری کا سامان بھیجا، ہم نے کسی کو جو ہے شربت کے بوتل بھیجے، ہم نے جو ہے کسی کو افطاری کے لیے یا جو ہے سحری کے لیے کوئی چیز بھیجی اور اس نے ہماری برائی کر دی کہ دیکھ تو صحیح کتنا تھوڑا سا بھیجا، اس میں تو سواد بھی نہیں، یہ تو بگڑا ہوا۔ حالانکہ گزشتہ کل بتلایا گیا کہ پڑوس میں سے اگر معمولی سا بھی ہدیہ آئے اس کو معمولی نہ سمجھے۔ تو اگر جو ہے کسی نے ہمارے اس بھیجی ہوئی چیزوں کی برائی کی، دوسری مثال اس طرح سے سمجھے کہ ہمارے یہاں ولیمے کا کھانا، ہم نے جو ہے بڑے دل کھول کر سب کو دعوت دی، اب دعوت کھا کر جانے والے کو شریعت نے یہ حکم دیا کہ تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر، لیکن اگر وہ بندہ ناشکرا ہے اور نکلتے نکلتے اس نے کہا کہ اللہ نے اتنا مال دیا، کتنی کنجوسی کی، کھانا کیسا کھلایا، ذرہ بھی لذت نہیں تھی، اب یہ سن کر ہمارے دل پر جھٹکا لگا اور ہم نے کہا کہ آئندہ کسی دعوت میں اس کو نہیں بلاؤں گا۔ پتہ چلا کہ میری یہ دعوت مخلوق کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، اللہ والا اللہ کے لیے کرنے والا یہ عمل نہیں ہوا۔ میں نے اپنے بچے کو واپرنے کے لیے پیسے دیے، اس کا حق ہے میرے اوپر،
مجھے جو ہے اس کو اس کی ضرورت جتنا دینا چاہیے. اگر میں نے بچے کو دیا اور بچے نے جو ہے میری برائی کر دی کہ میرا باپ بڑا کنجوس، بڑا بخیل، مجھے جو ہے اس مہنگواڑی کے زمانے میں 10 روپے واپرنے کے لیے دیے، یہ 10 روپے میں کیا آتا ہے، یہ سن کر جو ہے میری طبیعت میں بے چینی کہ ایک تو دیتا ہوں اوپر سے میری برائی کرتا ہے. پتہ چلا کہ یہ عمل اللہ کے لیے نہیں تھا. اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے کہ میرے عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے. اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. بعضی دفعہ بچہ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے مال میں سے زیادہ مال مجھے دے دیں گے، میری جو ہے پراپرٹی مجھے مل جائے گی، مجھے فلانی چیز مل جائے گی. لالچ میں خدمت کر رہا ہے. خیر، خدمت کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن پتہ چلا کہ خالص اللہ کے لیے یہ خدمت نہیں ہوئی. بیوی کی خدمت کر رہا ہے اس لیے کہ بیوی میری اپنی سہیلیوں میں تعریف کرے گی کہ میرا شوہر تو ایسا، میرا شوہر تو نیک، میرا شوہر تہجد گزار، میری تعریف ہوگی. اور اگر جو ہے بیوی نے اپنی سہیلیوں میں کہا کہ میرا شوہر تو کوئی کام کا نہیں، مردوں کا کام ہے کاروبار کرنا، لیکن دیکھو یہ تو گھر میں برتن مانجتا ہے، مردوں کا کام ہے باہر کا کام سنبھالنا، لیکن یہ تو کھانا پکاتا ہے. اب ہم نے یہ بات باہر سے سنی، ہمارے دل پر صدمہ ہوا. ہم نے دوسرے دن سے بیوی کو کہہ دیا کہ آج سے تو جانے تیرا کام جانے، نہ تیرا چمچا ہاتھ میں پکڑوں گا نہ تیری ڈول ہاتھ میں پکڑوں گا. پتہ چلا کہ یہ عمل اللہ کے لیے نہیں تھا، بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی تعریف سننے کے لیے تھا. تو ماں باپ کی خدمت کرے اللہ کے لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے. اور اب ماں باپ جو ہے دونوں اگر ایک ساتھ میں کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو پہلے کس کی مانی جائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ باپ نے بھی پانی مانگا، ماں نے بھی پانی مانگا، اب دونوں میں سے پہلے کس کو دے، باپ کو دے یا ماں کو دے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس میں پہلے ماں کو دے گا، باپ کو دوسرے نمبر پر دے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی مہمان آ گیا، باپ نے کہا کہ جاؤ نیچے مہمان کو جو ہے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اوپر لاؤ، اتنے میں ماں نے کہا کہ مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، پہلے مجھے پانی دے دو. اب کس کی مانے؟ تو علماء نے لکھا کہ اب باپ کی پہلے مانے گا، ماں کی دوسرے نمبر پر. تو اب کیسے پتہ چلے کہ ماں کی پہلی ماننی ہے یا باپ کی پہلی ماننی ہے؟ تو علماء نے یہ جو ہے اصول بتلایا کہ خدمت کی لائن میں اگر کوئی حکم ہو تو ماں کی پہلی مانی جائے گی، اور جہاں جو ہے عزت کا مسئلہ ہو وہاں باپ کی پہلے مانی جائے گی. تو یہ مذہب اسلام نے یہ تعلیم دی. اب اولاد جو ہے تھوڑی بڑی ہو گئی، کمانے میں لگ گئی، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں کماتا ہوں اور میرے ماں باپ کو کھلاتا ہوں. حالانکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جو روزی دی جاتی ہے اس وجہ سے کہ تمہارے گھر میں کوئی بیمار اور تمہارے جو ہے بوڑھے ماں باپ، ان کے صدقے طفیل میں اللہ تم کو روزی پہنچاتا ہے. تو جوانی کے جوش میں آ کر یہ مت سوچ کہ تو کماتا ہے، بلکہ تجھے دیا جاتا ہے تیرے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے طفیل، تجھے دیا جاتا ہے بیماروں کے صدقے طفیل. تو اپنی ذات سے جو ہے کوئی چیز نہیں کما سکتا. جب تو کاروبار کے لیے باہر نکلتا ہے، تیری بوڑھی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ میرا بیٹا نکلا ہے، آپ اس کو اتنی روزی برکت والی دے دیں، عافیت والی سہولت والی روزی دے دیں، تاکہ میرا بچہ عافیت کے ساتھ کما کر گھر آ جائے اور ہمارا گھر کا گزر بسر ہو جائے اور کچھ بچ جائے، جس سے ہم اپنے رشتہ داروں کی اور دیگر جو ہے غریب اور یتیم اور بیواؤں کی مدد کریں، مدارس اور مساجد کو جو ہے اپنا مال پہنچائیں. تو ماں یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، وہاں اللہ جو ہے ماں کے ہاتھ کی لاج رکھ کر تجھے کاروبار میں برکت دیتے ہیں. اسی طریقے سے تیری بیوی
جب تو گھر سے باہر نکلتا ہے تیری بیوی دعا کے لیے مصلی پر بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ گزشتہ کل بھی میرا شوہر خالی واپس آیا، آج جو ہے میرا شوہر نکلا ہے، اے اللہ اس کو آج برکت والی روزی دے دے، گزشتہ کل کا قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، اے اللہ اتنی برکت والی روزی دے دے کہ ہمارا گھر مہینہ پورا آرام سے کھائے اور پھر بھی بچ جائے۔ یہاں جو ہے بیوی دعا کر رہی ہے، اللہ شوہر کو روزی پہنچا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے طفیل اور کمزوروں کے صدقے طفیل اللہ اس کو روزی پہنچا رہا ہے، لیکن چونکہ بیٹا جوانی کے جوش میں یہ سمجھتا نہیں، اور جب بوڑھا باپ اپنی کسی عادت سے مجبور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا آتے آتے فلانی چیز لے کر آنا، ختم ہو گئی، تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارے باپ کو اس کے بغیر چلتا نہیں، بیٹا آج بھولنا مت لے کر آنا۔ پیچھے سے بیوی کہتی ہے کہ ایک تو جو ہے گھر میں بیٹھے ہیں اور تمہارے اوپر اتنا سارا بوجھ ہے، پورے گھر کے کمانے کی فکر تمہارے اوپر ہے، اور تمہارے ابا کو جو ہے دیکھو کتنے نخرے۔ تو شوہر جو ہے اگر اپنی بیوی کی بات میں آ گیا اور شام کو خالی ہاتھ واپس آیا، لیکن باپ کا دل اللہ نے بڑا رکھا، جب باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا ہوا، بیٹا کہتا ہے ابا آج بھی میں بھول گیا، باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا، آئندہ کل دھیان رکھنا، لیکن ساتھ میں میری ڈائبٹیز کی دوا بھی ختم ہو گئی ہے، آئندہ کل آتے آتے دوا مت بھولنا، اس لیے کہ ایک دن کی دوا چھوٹتی ہے میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، نہ میں کھڑا رہ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا آئندہ کل میری بھی دوا ختم ہو چکی، پریشر کی بیماری تیری ماں کو لگی ہوئی، ایک دن کی دوا نہ کھانے پر خدا کا کرنا پریشر بڑھ جاتا ہے اور میری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اب بیٹا دوسرے دن جب اپنے کاروبار سے واپس آتا ہے تو بیوی کہتی ہے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہٹے کٹے گھر میں بیٹھے ہیں، خالی خالی دواؤں کا شوق لگا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اب بیٹے کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ امی دوا کے بغیر چلا لو، ابا دوا کے بغیر چلا لو، میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں کہ میں آپ کی دوا لاؤں، حالانکہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ پورا مہینے کا گزر بسر آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس وقت ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور ماں کہتی ہے بیٹا تجھے معلوم بھی ہے تو چھوٹا تھا اور تجھے ہلکا سا بخار ہوتا تھا، میں اپنے کھانے کی چیزوں کی قربانیاں دے دیا کرتی تھی کہ میرے بچے کی دوا پہلے لائی جائے، میرے بچے کا علاج کروایا جائے، باپ جو ہے اپنی شوق کی چیزوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے دواؤں کا انتظام کیا کرتا تھا، آج اللہ نے تم کو کچھ لائق بنایا اور دو پیسے کماتے ہو گئے تو آج تم ہمارے بڑھاپے کی لاج نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا جو ہے کرتا رہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی و انقطاع عمری۔ حزب العظم کے اندر یہ دعا ہے جس کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میرے بڑھاپے میں میری روزی میں برکت دے دے، اس لیے کہ جب بڑھاپے میں روزی کم ہوتی ہے اور بیٹا جو ہے ایک ایک چیز کے لیے 3 دن اور 4 دن تک تڑپاتا ہے، ماں بے چین باپ بے چین، اس لیے میرے نبی نے یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ جو ہے تمہارے بڑھاپے میں تمہاری روزی بڑھا دے گا تو تم کسی کے محتاج نہیں بنو گے۔ تو خیر اولاد کو یہ تعلیم دی کہ تم اپنی جو ہے طاقت کے بلبوتے پر نہیں کماتے، بلکہ تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کے برکت سے تم کو روزی مل رہی ہے۔ اب بچہ جو ہے تھوڑا اور بڑا ہو گیا اور جو ہے بہو کے آنے کی تیاری یا جو ہے بیٹے کی شادی کا مسئلہ یا بیٹی کی شادی کا مسئلہ، اب ماں باپ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کو پوچھتا بھی نہیں کہ بیٹی کا رشتہ فلانی جگہ سے آیا ہے کیا کروں، وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو گئے، اب ان کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میرا دماغ بڑا پاورفل، مارکیٹ میں لوگ میرے دماغ کی تعریف کرتے ہیں، میں اپنے دماغ سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے تھوڑا سا ہوش میں آ جا، تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے دماغ کا کنٹرول تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، اگر تیرا رب تھوڑا سا پھرا دے گا تو آج جو لوگ تیری دماغ کی تعریف کرتے ہیں کل وہی لوگ تجھے پاگل کہہ کر پکاریں گے، اور تیری جو ہے
تجھے جو ہے ذلیل کریں گے، کوئی پیچھے سے ٹپلیاں مارے گا، کوئی تیرا کرتا کھینچے گا، کوئی تیری چپل کو جو ہے کھینچے گا۔ او بندے ہوش میں آ جا، تو کس کو ستا رہا ہے؟ تو کس کو ناراض کر رہا ہے؟ تو بوڑھے ماں باپ کو رلا رہا ہے؟ تیرے ماں کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اور تیرے باپ کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، اگر اللہ جو ہے اس پر تیری پکڑ کر لے تو تیری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ دوسرے نمبر پر بیٹی ہے۔ بیٹی جو ہے پیدا ہوئی، ماں باپ جو ہے صدمے میں، ماں باپ جو ہے پریشان، اور ماں جو ہے بار بار اپنی بیٹی کو، گزشتہ کل بھی بتلایا کہ بیٹی سے یا بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے ماں باپ اس کو بد دعا نہ دے، تو ماں جو ہے کبھی اپنی بچی کو اگر اس سے کوئی کام غلط ہو گیا یا کوئی کام اس نے نہیں کیا، ماں نے جو ہے غصے میں آ کر رمضان جیسا مبارک مہینہ، مستجاب جو ہے گھڑیاں چل رہی ہوں، اس وقت ماں یہ کہہ دے کہ تجھے کون تیرے سسرال لے جائے گا، تیرے ڈھنگ تو دیکھ۔ اب ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اللہ نے قبول کر لیے، اب کہیں سے رشتہ نہیں آتا، تو ماں پریشان ہے، ماں بے چین ہے۔ تو جو ہے ماں کو بولنے سے پہلے ایک ایک لفظ کو ناپ تول کر بولنا چاہیے کہ جو میرے بچے کے حق میں مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ خیر، ماں اپنے بچے کے لیے دعائیہ الفاظ کہے۔ اور دوسرا جو ہے بزرگوں نے ایک بات بتلائی، ہمارے جو ہے شیخ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم یہ بتلاتے ہیں کہ بچوں کے رشتے کے لیے سورہ مریم پڑھی جائے، 40 دن تک جو ہے اس کو پڑھا جائے، اگر 40 دن میں رشتہ نہ ہو دوسرے 40 دن پڑھا جائے، دوسرے 40 دن میں نہ ہو تو تیسرے 40 دن میں تو اللہ کر ہی دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے کہ اپنے بچے کے نیک رشتے کے لیے ہم جو ہے اس کو پڑھیں، بچہ پڑھے، بچی پڑھے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے بہتر جگہ جو ہے رشتہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو ہے مقدر کا جوڑا لکھ دیا، جہاں لکھا ہے وہیں ہوگا، تو اس کے لیے دعا میں یہ الفاظ کہنے ہیں کہ اللہ آسانی کے ساتھ بہتر رشتہ جو آپ نے لکھ رکھا ہے وہ آسانی کے ساتھ ملا دیجئے۔ اب بہتر رشتہ مل گیا، ماں کی دعا، باپ کی دعا۔ ایک جو ہے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ کے حج کے لیے گیا، اس کی بیٹی کا جو ہے قیمتی ہار گم ہو گیا۔ اس وقت اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی، تو طواف کرنے والے جب اپنی جگہ پر چلے گئے اور دوسرے لوگ طواف کر رہے ہیں، نماز کے وقت یہ اعلان ہوا کہ بھئی ہار گم ہوا ہے، جس کو ملے وہ فلانی جگہ پر پہنچا دے، پہنچانے والے کو بہتر انعام دیا جائے گا۔ ایک جو ہے اللہ والے جو اس وقت بیت اللہ کے حج کے لیے گئے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال ختم ہو چکا تھا، کھانے کے لیے جو ہے تکلیف چل رہی تھی، میں نے سوچا کہ یہ ہار مجھے ملا ہے، جس کا ہے میں اس کو پہنچاؤں گا تو مجھے انعام میں کچھ رقم ملے گی اور میرا جو ہے گزر بسر آسان ہو جائے گا۔ لیکن دل میں خیال آیا کہ اگر تو یہ عمل اللہ کے لیے کرے اور اللہ تجھے بدلہ دے گا تو تیرا گزر بسر تو آسانی کے ساتھ دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کا بھی گزر بسر آسان ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہار مجھے ملا میں اس جگہ پر پہنچا اور میں نے وہ ہار جو ہے اس طرح سے رکھ دیا کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں نے رکھا ہے۔ اب میں وہاں سے جو ہے وہ ہار رکھ کر واپس چلا آیا، اتنے میں واپس اعلان ہوا کہ بھئی جو صاحب ہار رکھ کر گئے ہیں وہ آ کر اپنا انعام وصول کر لیں۔ میں نے وہ اعلان سنا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ تو میرا فرض تھا، خدمت تھی، اے اللہ میں نے اس کو آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے میرے پاس پیسے ختم ہو چکے، میں جدہ پہنچا کہ کوئی کشتی جانے والی ہو تو اس میں سوار ہو جاؤں۔ میں ایک کشتی میں سوار ہوا، راستے میں جو ہے وہ کشتی طوفان کی وجہ سے ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ میں جو ہے ایک تختے پر تھا اور شام کا وقت ہونے کو تھا، میرا تختہ جو ہے کنارے پر لگا، میں کنارے سے جو ہے گاؤں میں پہنچا تو وہاں سے جو ہے اذان کی آواز سنائی دی، میں مسجد میں چلا گیا کہ چلو نماز پڑھ لوں۔ وہاں جب پہنچا لوگوں نے جو ہے میری وضاقتہ دیکھی، میرا لباس دیکھا، میرا حلیہ دیکھا، تو مجھے کہا
کہ جو ہے آپ امامت کریں، میں نے امامت کروائی۔ مجھے کہا کہ آپ جو ہے یہاں امامت کرو گے، آپ کو جو ہے ہم اتنی تنخواہ دیں گے۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں امامت کر لیتا ہوں، تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے، گاؤں جانے جتنے تو گاؤں چلا جاؤں گا۔ میں وہاں امامت کرانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے اور بڑا بہتر قرآن پڑھتا ہے، تو میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی شادی ہو چکی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو مجھے کہا کہ ایک لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، حسن اور جمال کی مالک ہے، ہم اس سے آپ کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے پسند کر لی۔ میرا جو ہے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب میں اپنی بیوی کے پاس کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہار جو بیت اللہ کے اندر مجھے ملا تھا طواف کرتے کرتے، وہ جو ہے دلہن کے گلے میں تھا۔ میں دیکھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی یہ سمجھی کہ میں جو ہے اس کو پسند نہیں آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا ہو گیا، میں تم کو پسند نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ نہیں، بات ایسی نہیں، بات دوسری ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے گلے میں جو ہار ہے یہ مجھے ملا تھا بیت اللہ کے طواف کرتے کرتے، اور میں نے یہ ہار پہنچایا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، میرے ابا جو ہے بڑے فکر میں تھے کہ وہ آدمی کتنا مخلص، کہ اس نے جو ہے انعام بھی نہیں لیا اور چلے بھی گئے۔ میرے ابا نے اس وقت مقام ابراہیم پر کھڑے رہ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ ایسا مخلص شوہر میری بیٹی کو ملانا۔ اللہ نے میرے ابا کی دعا قبول کی۔ میرے ابا کا تو انتقال ہو چکا، اللہ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ تو دیکھو اللہ نے جو ہے بیوی بھی ملائی اور وہ ہار بھی ملا دیا۔ تو خیر، ماں باپ کی دعاؤں کو ماں باپ کی دعائیں لینے کا وقت ہے۔ ماں باپ کو جو ہے ناراض نہ کریں، ماں باپ کو جو ہے صدمہ نہ پہنچائے۔ اگر آج ہم نے ماں کو صدمہ پہنچایا، باپ کو صدمہ پہنچایا، تو آنے والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے سسرال میں جاؤں اور وہاں میرے اوپر صدموں کے پہاڑ ٹوٹیں۔ اس وقت میں سوچوں کہ کاش میں نے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو تکلیف نہ دی ہوئی ہوتی، میں نے ان کی خدمت کی ہوئی ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ خیر، جب بچی بڑی ہوتی ہے تو وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے دماغ سے شادی کروں گی، میں جس سے چاہوں گی اس سے کروں گی، وہ ماں باپ کو اگنور کر دیتی ہے۔ تو ایسی بچیوں کو چاہیے کہ اگر آخری مومنٹ پر اگر میں نے اپنی ماں کی ناراضگی پر اور باپ کی ناراضگی پر اگر میں نے اپنا رشتہ کر لیا، ماں باپ جو ہے صدمے کے ساتھ، رنج کے ساتھ قبول تو کر لیں گے، لیکن جو ماں کی آہ نکلے گی اور جو باپ کا جو ہے آہ نکلے گی، اگر اللہ نے جو ہے اس کو قبول کر لی تو میرا جو ہے رشتہ جو میں نے اپنے دماغ سے کیا کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل حق تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی مریض ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مولا کریم آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، مولا کریم آپ اپنے خزانے سے شفا کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے جو کورونا کے نام کی وبا پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک کی اور تمام انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔
ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما دیجئے، ان کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما دیجئے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس بھی لائن کی ہماری خدمتیں اور مددیں کی، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، ہم سب کو لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دیجئے۔ اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے ہم اس کو معاف کر دیں، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مولا کریم اس کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد